نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر کام پر نظر رکھنے والا سمجھو. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرو اور اس کی توحید پر جمے رہو. والدین ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو. والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کی فرما برداری کرتے رہو اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں فطری طور پر اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت رکھی ہے. اسی محبت کا نتیجہ ہے والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی اچھائی اور بہتری کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. اپنی جوانی کی تمام تر صلاحیتیں اولاد کے بہترین مفادات کے خاطر صرف کر دیتے ہیں. ضرورت پڑنے پر جان کی بازی سے بھی دریغ نہیں کرتے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد کا مستقبل ہم سے بہتر ہو، ترقی کے میدان میں ہم سے وہ آگے نکلے. ورنہ والدین کے علاوہ دنیا میں اور کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں ایک شخص کا آگے بڑھ جانا کوئی دل سے پسند کرتا ہو الا ماشاء اللہ. اے اللہ کے بندو، اسلام میں والدین کی فرما برداری پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اولاد پر والدین یعنی ماں باپ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک معروف اور مسلم حقیقت ہے. ہر شخص اور فرد سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ والدین کے کسی بھی جائز اور معروف کام میں یا حکم کے خلاف ورزی نہ کرے اور ان کی خدمت اس حد تک کریں جب تک والدین زندہ رہیں وہ اپنی اولاد سے راضی برضا رہیں. اے اللہ کے بندو، یاد رکھو حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا حق ہے. ایک انسان پر سب سے پہلے حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو عدم سے وجود بخشنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. لہذا انسان کے خالق و مالک ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہر لحاظ سے فائق اور برتر ہیں. اور حقوق اللہ میں سر فہرست حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے. توحید باری تعالیٰ کا قولی، قلبی، فعلی اور عملی
اقرار کیا جائے آخرت میں انسان کی نجات کا معیار، آخرت میں انسان کی نجات کا معیار یہی توحید باری تعالیٰ ہے۔ اے اللہ کے بندو، حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کا قریبی تعلق والدین سے ہوتا ہے، والدین ہی اس کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے والدین دیگر انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک اور احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے متصل بیان کیا ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، والدین کے حقوق اور ان کی فرما برداری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ 4 آیات یہ ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر نہ سناؤں جس کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، کہ وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ سورہ 34 آیت یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر والدین کے حقوق کو معنی خیز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کیا کرو اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات چیت کرو اور مہربانی سے اپنے عاجزی کا بازو ان کے لیے جھکاؤ، اور یہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے مالک تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کرتے ہوئے بچپنے میں پالا پوسا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی یہ کہ تم والدین سے نیکی کرو گے یا نافرمانی کرو گے، یہ بھی اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں۔ اگر تم نیکی کرو گے تو وہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، والدین کو ناراضگی سے اف تک نہ کہا جائے، انہیں تادیباً نازیبا الفاظ سے جھڑکا نہ جائے،
नरमी, तीसरे नरमी और अखलाक का रिहाज रखते हुए बात की जाए। उनके चौथे उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए उनका दिल जीता जाए। वालिदैन जिंदा, पांचवा ये है, वालिदैन जिंदा हों या मर गए हों, उनके हक़ में दुआए रहमत की जाए। ऐ लोगों, ये एक हकीकत है। आम तौर पर औलाद वालिदैन के साथ इतनी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार नहीं करती जितनी वालिदैन उनके साथ करते हैं। हमें इस सूरत हाल को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वालिदैन की क्या कीमत है, वालिदैन की क्या कीमत है, उन यतीमों से पूछ लीजिए जिनका कोई आसरा नहीं, या उनसे पूछिए जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। लिहाजा हमें अपने वालिदैन से नरमी और रहमदिली से पेश आना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करनी चाहिए। दिल व जान से उनके खिदमत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। रहमदिली का मुजाहरा करते हुए जिस तरह बचपन में हमारी तरबियत की है, उनके बुढ़ापे की उम्र में उनके आदात व अतवार के हवाले से इस तरह समझना चाहिए जिस तरह अपने बच्चों को समझते हैं। अल्लाह ताला वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की बार बार ताकीद की है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा वहम्लुहु वफ़िसालुहु सलासूना शहरा। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे। उसकी माँ ने मशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और मशक्क़त उठाकर ही उसको जन्म दिया, और उसके हमल और जूझ छुड़ाने में 30 महीने लग गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बिहि मा लैसा लका बिहि इल्म फला तुतिहुमा। हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की, लेकिन अगर वालिदैन तुझ पर दौड़ डालें तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराने का जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी इताअत न कर। इन दो आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का तज़किरा फरमाया है। अलबत्ता आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा वालिदैन अगर कुफ्र और शिर्क का हुक्म दे तो इस मौके पर उनके वालिदैन होने के बावजूद उनका हुक्म न माना जाए। ताहम ये बात भी याद रहे कि उनके अदब व एहतराम व हक़ के खिदमत में कमी ना आए। ऐ अल्लाह के बंदो, वालिदैन के साथ उसने सुलूक और उनकी फरमाबरदारी करते रहो। वालिदैन की नाफरमानी से बाज आ जाओ। बेजा मुतालबात, धरा की बातों से उनकी दिल शिकनी मत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार रसूलुल्लाह सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ाल सुम्मा अय्यु क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ाल सुम्मा अय्यु क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। आपने फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। फिर कौन सा अमल अल्लाह की राह में जिहाद करना। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी है, जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल अबूक।
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں۔ پھر پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں۔ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ماں۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو کا، تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کہا، چوتھی مرتبہ والد کا نام لیا۔ مذکورہ بالا حدیث میں والدہ کو والد پر ترجیح دی گئی۔ اس کی وجہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ پیدائش سے لے کر پرورش تک ایک ماں جتنی مشکلات اٹھاتی ہے اتنا باپ نہیں اٹھاتا۔ ہر بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھانا، زندگی و موت کے مراحل طے کرنے کے بعد اسے جنم دینا، 2 سال تک اپنا دودھ پلانا، بچوں کے پیشاب اور پاخانے اور گندگی کو صاف کرنا، بچے کی نیند کا خیال رکھنا، گرمی سردی موسم کی شدت برداشت کر کے بچوں کو ممکنہ راحت پہنچانا، ایسی دشوار چیزیں ہیں جس کا سامنا ایک ماں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق 3 گنا رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی کما حق حق ادا کرنے کی توفیق دیں۔ لہذا موضوع طویل ہے، لہذا آئے میرے نوجوان بھائی والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس گناہ عظیم سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا انبئکم باکبر الکبائر قالها 3 قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح والدین کو برا بھلا کہنے والا یا کسی کو برا بھلا کہنے پر اکسانے والا ملعون ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکلمات 4 لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غیر منار الارض۔ وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ کو لعنتی برا بھلا کہا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے زمین کی حدوں کو باؤنڈری کو تبدیل کر دیا۔ لہذا اے مسلمانوں والدین کی نافرمانی سے بچو۔ بہت ساری احادیث اس باب میں مشہور و معروف ہیں۔ ایک صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے بچے اور نوجوان ماں باپ کے سائے تلے جئیں، ان کے مطابق زندگی کے لیل و نہار گزاریں، اللہ ہے کہ وہ کفر و شرک کا حکم دیں، ورنہ ہر حال میں ان کا حکم ماننا، ان کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ ہم نے انسان کو
اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے. اس کے ماں باپ نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا. اس کے دودھ کی چھڑائی 2 برس میں کی کہ تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر, تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو, تو ان کا کہنا نہ ماننا. اس دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنا. لہذا مسلمانوں, ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر گزار ہوں. شکر گزاری ان کا حق ادا کرنے سے, ان کی خدمت کرنے سے, ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. چند ایک چیزیں ہیں جو والدین کے حق میں کرنا چاہیے. ایک یہ کہ والدین کے حق میں دعا کریں. والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کریں. والدین کی نظروں کو اور وہ جو وصیت کی ہے ان کو پورا کریں. والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور اگر اللہ توفیق دے تو ان کی طرف سے صدقہ جاریہ جیسے مساجد کی تعمیر, مدرسوں کی تعمیر, کنوؤں کی تعمیر, سرائے کی تعمیر وغیرہ ان خدمات انجام دے. آخر میں یہ کہ کسی کے والدین زندہ ہوں, ان کی زندگی کو اپنے لیے سعادت اور نیک بختی سمجھیں. ان کی زندگی میں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں تاکہ وہ ایک تو ان کی دعائیں حاصل کی جائیں. دوسرا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آخرت کو بہتر بنائیں. اس طرح زندگی کے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں اور ان کے مشوروں کی قدر کریں, ان کے مشوروں کو اہمیت دیں. افسوس اس بات پر ہے کہ آج بھی چند نوجوان اور خواتین پر ہے. افسوس ان نوجوانوں اور ان خواتین پر ہے جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں مگر وہ والدین کو اپنے لیے فوج سمجھتے ہیں. العیاذ باللہ. اس طرح آخر میں ایک بات, اس طرح اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم, دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ. 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, والدین کی دعا. اپنے اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق دے اور ان کی فرما برداری کی توفیق دے. اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد فرما, ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی مسلمان کافروں کے حصار میں نظر بند ہیں, اے اللہ ان کی نظر بندی کو ختم فرما. ان مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما اور کفار پر ان کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے اموات کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.